وہ زمل کی گود میں سر رکھے لیٹی ہوئی تھی اور ہم باتیں وغیرہ کرنے کے بعد ولید کے ساتھ بیٹھ کر کچھ ڈسکس کر رہا تھا تو وہ اٹھ کر زمل کے پاس آ گئی تھی۔ خالہ امی، کیا میں زیادہ ججمنٹل ہوں؟ وہ بہت معصوم لہجے میں بولی تھی۔ نہیں میری بیٹی، تم ججمنٹل نہیں ہو، کس نے کہا ہے؟ خالہ امی، کسی کے کپڑوں کو دیکھ کر اسے جج کرنا اچھی بات ہوتی ہے؟ وہ پھر اسی معصومیت سے بولی۔ بیٹا، کسی کے بارے میں رائے اخذ کرنا تو بہت غلط بات ہوتی ہے، لیکن اچھا لباس اسلامی عورتوں کے لیے ضروری ہے۔ یہ انسان کی شخصیت کا پہلا تعارف ہوتا ہے۔ کردار کا اندازہ تو نہیں لگایا جا سکتا، مگر کچھ حد تک انسان کی شخصیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ہاں، یہ تو صحیح بات کہہ رہی ہیں آپ۔ وہ تھکی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے جانا چاہتی ہوں۔ وہ اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ زمل نے اس کے لیے گیسٹ روم ریڈی کروا دیا تھا۔ کچھ دیر لیٹنے کے بعد وہ کچھ اداس سی ہو گئی تھی۔ اسے نئی جگہ پر جیسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کے فون کی اسکرین پہ ایک میسیج چمکا تھا۔ سو گئی ہو کیا سنو وائٹ؟ وہ ارحم کا میسیج تھا۔ نور نے میسیج دیکھا مگر ریڈ نہیں کیا۔ وہ شاید اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ارحم نے بھی بار بار میسیج کر کے اسے تنگ نہیں کیا تھا۔ کافی دیر جاگنے کے بعد وہ سو گئی تھی۔ صبح اٹھی، ناشتے کی میز پر سب موجود تھے۔ وہ بھی سب کو سلام کرنے کے بعد سب کے ساتھ بیٹھ گئی۔ جب ناشتہ ختم ہو چکا تھا تو جمال اپنے آفس کے لیے نکلا۔ زمل اسے سی آف کرنے دروازے تک آ گئی تھی۔ نور ارحم سے مخاطب ہوئی۔ میں گھر جانا چاہتی ہوں، مجھے ڈراپ کروا دیں؟ ہاں، آپ ریڈی ہو جاؤ، میں آپ کو خود ڈراپ کر کے آؤں گا۔ جی ٹھیک ہے۔ نیند صحیح آئی تھی؟ ارحم اب اس سے مخاطب ہوا تھا۔ وہ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ کبھی نہیں بیٹھا کرتی تھی، آج بھی وہ پیچھے ہی بیٹھی تھی۔ ارحم سامنے والے شیشے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں، زیادہ اچھی نہیں آئی، بٹ صحیح آ گئی تھی۔ چلو، اچھی بات ہے۔ گاڑی میں ایک بار پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ دونوں کے درمیان ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ ارحم بات کرنا چاہتا تھا مگر نور کا موڈ بہت آف تھا۔ ارحم نے اسے گھر ڈراپ کیا، نمل سے ملا اور پھر دوبارہ واپس چلا گیا۔ نور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس دن وہ کسی سے مخاطب نہیں ہوئی تھی۔ ایک اور میسیج اس کی اسکرین پہ چمکا تھا۔ نور، تمہیں میری کوئی بات بری لگی ہے؟ تم مجھ سے خفا ہو؟ ہوا کیا ہے؟ تم مجھے بتا سکتی ہو؟ کچھ نہیں، بس مجھے عجیب سا لگ رہا ہے۔ نور نے جوابی میسیج ٹائپ کیا۔ کیا ہوا ہے نور؟ اس نے پھر سوال کیا تھا۔ پتہ نہیں، میرا بلا وجہ موڈ خراب ہو جاتا ہے، مجھے خود بھی سمجھ نہیں آتی، کچھ دیر سونا چاہتی ہوں۔ اٹھ کے آپ کو میسیج کروں گی، آپ ٹینشن نہ لیں، مجھے آپ کی کوئی بات بری نہیں لگی۔ چلو ٹھیک ہے، تم ریسٹ کر لینا، مجھے بھی کچھ کام ہے، میں وہ نمٹا لوں۔ میں تمہارے میسیج کا ویٹ کروں گا۔ نور پہ آج پھر وہی اداسی طاری تھی جو اکثر طاری ہو جایا کرتی تھی، لیکن اس بار اس اداسی کی وجہ شاید کچھ اور تھی۔ آئل کے ایک ٹینکر سے ایک گاڑی ٹکرا چکی تھی۔ ڈرائیور کا خون اب گاڑی سے باہر نکل کر سڑک پر پھیلنے لگا تھا۔ ٹینکر کا ڈرائیور جاں بحق ہو چکا تھا، پر گاڑی والا ڈرائیور ابھی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ سڑک پر بہت لوگ جمع ہو چکے تھے، ہر طرف شور تھا۔ کوئی ایمبولینس کو بلاؤ، کوئی ایمبولینس کو بلاؤ۔ ایمبولینس کو کال کی جا رہی تھی۔ وہ ساکت، گمسم، حواس باختہ ہو کر کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اسے جیسے اس منظر پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ وہ اسی کی گاڑی تھی اور وہی خون میں لت پت پڑا ہوا تھا۔ نور چیخی، روئی، گاڑی کی طرف بھاگی،
قدم اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی مگر جیسے زمین نے اس کے قدموں کو جکڑ رکھا تھا۔ وہ اپنا مکمل زور لگانے کے بعد آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نور، نور بیٹی، کیا ہوا ہے آپ کو؟ کیوں چیخ رہی ہیں آپ؟ وہ فاطمہ بی کی آواز پر اٹھی۔ وہ ایک خواب تھا۔ ہاں، وہ ایک خواب تھا۔ نور پھٹی پھٹی آنکھوں سے فاطمہ بی کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی ایک دنیا سے کسی نئی دنیا میں آ گئی ہو۔ فاطمہ بی، فاطمہ بی، وہ پھر رونے لگی تھی۔ کیا ہوا بیٹی؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ سب ٹھیک ہے؟ آپ خواب دیکھ رہی تھیں۔ کیا دیکھا ہے آپ نے؟ آپ مجھے بتائیں۔ فاطمہ بی نے اسے گلے لگا لیا۔ فاطمہ بی، میں نے بہت برا خواب دیکھا ہے، وہ سسکیاں لے کر بول رہی تھی۔ کوئی بات نہیں بیٹی، اب آپ پانی پی لیں۔ فاطمہ بی نے گلاس میں پانی ڈالا اور اسے خود پلایا۔ فاطمہ بی، میرا فون اٹھا دیں۔ فاطمہ بی، میرا فون اٹھا دیں۔ نور نے فوراً اسی کا نمبر ملایا تھا۔ ارحم کال پک نہیں کر رہا تھا۔ نور نے بار بار کالز ملائیں، فون نہیں اٹھا رہا تھا۔